جو آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت ہے، اس آیت میں اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے انما کے حرف سے کیا ہے۔ عربی زبان میں انما کا حرف کیا معنی رکھتا ہے؟ اردو زبان میں جس کے لیے ہم فقط اور صرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، فقط وہ لوگ ہیں، بس وہ لوگ ہیں جن میں گویا یہ صفات پائی جاتی ہیں جو خالق اس آیت کریمہ میں ارشاد کرنا۔ دیگر آیات بھی ہیں، سورۃ الانفال کا ہم نے ذکر کیا تھا، انما پر فرمایا، آیت نمبر 2 میں فرمایا تھا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں۔ اللہ کی عظمت بہت زیادہ، اللہ کا روح اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل متاثر ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کا ذکر سے۔ اور دوسری نشانی بتائی تھی فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ ان کے دلوں میں جو ایمان ہے، آیات کا جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، وہ آیات ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو ایمان کا پودا ہے اس پر وہی اثر کرتی ہے جو ایک پودے کے لیے جب اس کو پانی دیا جائے تو وہ اثر کرتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے، مزید سرسبز و شاداب اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آیات قرآن مومن کے قلب پر ہی اثر کرتی ہے، جو وہاں پر ایمان تھا موجود تھا آلریڈی، اس ایمان میں اضافہ کر دے۔ کجا یہ اور کجا کوئی بندہ آیات سن کر اس کو بوجھ لگے، اس کے دل پر بوریت کا اثر ہو شروع، یہ بہت خطرناک علامت ہے اگر ایسا ہو۔ آیات قرآن وہ اثر نہ ڈالے میرے دل پر جو اللہ مومن تو بس یہ لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری نظروں میں یہ مومن کہ جن پر میری آیات یوں اثر ڈالتی ہیں، اور میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں اور آیات قرآن سے مجھے رغبت ہے، یہ خطرناک بات۔ تو اسی جو آیت میں نے اب تلاوت کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ لوگ ہیں۔ اس طرح کی آیات میں یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی لازمی صفات بتائی، اور قرآن ہے کس لیے؟ گائیڈنس کے لیے۔ اگر مومن شمار کیے جانے کا اور مومن کہلانے کا شوق ہے تو پھر تمہاری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ صفات تمہارے اندر موجود ہو، تب قرآن کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے ڈگری دی جائے گی ایمان۔ اور اگر اللہ کے کلام کی بتائی ہوئی کوالٹیز موجود نہیں ہے تو پھر ایمان کی ڈگری اگر تمہیں کوئی دے رہے تو وہ فیک ڈگری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی اور ڈگری نہیں ہے ایمان، اللہ کے دیے ہوئے میسج کے پیرلل کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یار یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک اور بھی راستہ ہے مومن بننے کا، یہ غلط ہے۔ نظام توحید ہے۔
ایک نظام اور نظام توحید کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے یہ جملہ کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ کہ پیرلل ایک قرآن سسٹم دے رہے کہ اہل بیت سسٹم دے رہے، اگر کوئی یہ سمجھے ایسا نہیں ہے، جدا ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے، یعنی ان کی باتیں جدا نہیں۔ اسی لیے انہیں معصوم کہتے ہیں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو خطا نہیں کرتا۔ خطا کب معنی پیدا کرتی ہے؟ جب کوئی چیز پہلے معلوم ہو، کوئی حکم معلوم ہو، اس کے مطابق نہ کرے کوئی خطا کہلائے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے، جو شریعت آئی ہے، اس سے متعلق کسی معاملے میں یہ خطا نہیں کرتا، اب معصوم ہے۔ ورنہ جو آزاد ہو، آزاد بندہ تو جو مرضی کرے وہ خطا نہیں ہوتی۔ کوئی کہ تم غلطی کر رہے ہو، وہ کہ میں آزاد ہوں۔ غلطی تو تب ہوتی ہے کہ میں کسی بات کا پابند ہوں اور اس پابندی کی خلاف ورزی کروں، چاہے جان بوجھ کے چاہے غلطی سے۔ لیکن جو کسی بات کا پابند نہیں ہے وہ تو آزاد ہے، خطا کو اس کے لیے سینس ہی نہیں مانا ہی نہیں۔ معصوم کیوں ہے؟ اللہ کے حکم کے بارے میں خطا نہیں کرتا، نہ سمجھنے میں، نہ بتانے میں، نہ عمل کرنے۔ تو اب توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی شخصیت کو اس آیت کریمہ میں کیسے پیش کرتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم پھر اس ایمان کے بعد لم یرتابوا، اپنے ایمان میں پکے تھے، پھر شک اور تردد کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ آگے وضاحت فرماتا ہے کیسے پتہ چلا شک نہیں ہو؟ جو دو سب سے قیمتی چیزیں انسانوں کے لیے دنیا میں سمجھی جاتی ہیں، وہ دونوں انہوں نے اللہ کی راہ میں صرف کی۔ اپنی قیمتی ترین چیزیں انہوں نے اللہ کی راہ میں لگائیں۔ کیا فرمایا؟ ثم لم یرتابوا، پھر یہ یرتابوا کا لفظ وہی ہے جس جو ریب لا ریب فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، اس مقصد کے لیے اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ، یعنی جو ہدف اور مقصد ان کو اللہ نے ان کے سامنے رکھے، جو ان سے تقاضے کیے، انہوں نے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی صرف کیے ان آداب۔ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کیا سرٹیفکیٹ؟ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، ایمان کے جو لوگ دعوے کرتے ہیں ان میں اگر کوئی سچے ہیں تو یہ اس آیت کو لیجیے قرآن سے، اور اس جیسی بیسیوں آیات جو توحید کی طرف اشارہ کر رہی، دو مزاج تصور کیجیے۔ ایک وہ مزاج ہے جو دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کا فوکس یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں فائدہ، دنیا کے فائدے بھی ضرور ماننے چاہیے، اس میں پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف ایسا
زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، زیادہ دعا کر رہے ہیں، زیادہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، زیادہ کچھ اور کام کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ لیکن ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس کے بغیر تسبیح مکمل نہیں، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ کسی چیز کا تقاضا کرے تو اگر جان و مال بھی لگانا پڑے تو لگا دے۔ کیوں؟ جیسے اگر کسی جگہ کے بارے میں مجھے کنفرم اور یقین ہو کہ یہاں پر انویسٹ کرنا بہت زیادہ پروفٹ دے گا اور میرا مال بھی سیو ہے، سیکیور ہے، یہ کمپنی یہ جگہ ایسی ہے جہاں میرا لگایا ہوا مال بھی سیکیور ہے اور یہ پروفٹ بھی بہت زبردست دے گا، اگر مجھے جتنا یقین ہوگا اتنے اطمینان سے اپنا پیسہ اٹھانے والا لگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومن کو اپنی عزیز ترین چیزوں کے بارے میں کہاں انویسٹ کرے، اسے سب سے زیادہ مجھ پر اعتماد ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے جو رسول کے ذریعے اس نے مجھے بتایا ہے، لہذا انویسٹ کرنے کی سب سے بہترین جگہ یہ ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا یہ مطلب۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے ایمان بالغیب۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ۔ اے رسول آپ تو صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں، یعنی وہ اثر لے گا۔ آپ جب کوئی بات کہیں گے وہ اطاعت کرے گا کہ جو بالغیب رحمان سے ڈرتا ہے۔ آپ اپنی نظروں کو اٹھائیں میدان کربلا کی طرف، کسی دنیاوی عہدے کی امید ہے امام حسین کے ساتھیوں کو، جن کو امید تھی جب پتہ چلا نہیں ملنے والے ہوتے حکومت کے حالات بدل گئے، چلے گئے آ رہے ہیں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فلٹر کی جانب تاریخ کی تو وہ گئے۔ کون پہنچے کربلا تک؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے۔ اس کربلا کی اب یاد بنا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ان آیات کا پریکٹیکل ہے، یعنی اگر دیکھنا ہو کہ ان آیات کے رزلٹ میں کیا چیزیں مجھے کیا جذبہ وجود میں آتا ہے، اس کا عروج السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ لیکن یہ نعمت دنیا دار کے لیے بڑی کڑوی نعمت۔ میدان کربلا میں کھڑے ہو کے اگر یہ آیت پڑھی جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا، تو دنیا دار کہے گا یزید ہے، اقتدار ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن اللہ کہے گا یہ جو کربلا کی زمین پر پامال لاشیں پڑے یہ ہے انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام کیا۔ لوگ سمجھتے اللہ کے انعام سے مراد شاید دنیا ہو، نہ جو قرون پر ہے جنہوں نے سب سے بڑے میڈل لیے اللہ سے، ان کو دنیا میں کاٹا گیا، ان کو مارا گیا۔ لہذا ہم جب اللہ کی نعمت کی طلب کریں اللہ سے تو نعمت کا پورا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں ضرور مانگے اللہ سے، اللہ رزق میں فراوانی دے تاکہ اور اللہ کی اطاعت کر سکے، اپنے مال کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کر سکے۔ تو اللہ مومن کی کیا نشانی بتا رہا ہے
کہ دنیا دار کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی دوسروں کی جان لے لیتے، مال بٹورنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال لیتے، ظلم کرتے ہیں. لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کے کہنے پر یہ دونوں چیزیں اس کی راہ میں قربان برعکس ہے. اولئک هم الصادقون، یہی ہے سچے. اللہ کیا اللہ فرما رہے یہ سچے، تاکید ہے. یہ پہلے انما بھی بات کو کلیئر کر رہے ہیں. مومن تو بس وہ لوگ ہیں، مزید اوپر سے مضبوط کیا جا رہا ہے بات کو کہ یہی سچے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کا سبب بنتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جب نکلتے ہیں اور اگر دوسرے اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، جیسے کربلا والوں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی. قرآن نے ایک لفظ یوز کیا احدى الحسنیین، دو میں سے ایک خوبصورت بات. اے رسول، اے مومنوں، ان منافقوں سے کہو تم ہمارے بارے میں دو خوبصورت باتوں کے علاوہ اور کس چیز کا انتظار کر لو. دونوں ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے. پہلی کون سی؟ کہ اللہ ہمیں غالب کر دے، اور دوسری کون سی؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں. ہمارے لیے دونوں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک جملہ ان کے انہی آیات کی وجہ سے احدى الحسنیین، حسنیین یعنی دو حسن. ایک حسن کہ خدا کی راہ میں جو نکلا ہے وہ غالب آ جائے، ظاہری فتح مل جائے، یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، بہترین ہے. دوسرا حسن کہ اسے اللہ کی راہ میں کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، حسن ہے. تو لوگ میرے خاطر میں قیام للہ، اللہ کی خاطر کیا گیا قیام شکست نہ لانا، اس کی شکست ہوتی نہیں. دنیا دار، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، ان کی فتح اور شکست کی تعریف بالکل الگ ہے. اللہ کے پاس فتح اور شکست کی تعریف. دربار میں پیش کیا گیا جب کربلا کے لوٹے ہوئے قافلے کو، صاحب نہیں توجہ کیجیے، یزید ہے یا ابن زیاد ہے، یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی آیات غلط مقامات پر ڈپینڈ کر دی جاتی ہے. ان کی کئی اور کی آیت ہے اور پھر اپنا مطلب نکالنے کے لیے کئی اور کر دیتے ہیں، اور سننے والے اگر خود آشنا نہ ہو آیات کی فضا سے تو وہ سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے یہ کر رہا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اس لعین میں جب یہ قافلہ اسیر بن کر سامنے کھڑا ہے، رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور یہ طاقت کے نشے میں چور تخت پہ بیٹھا ہے، وہاں کتاب کر کے درباریوں سے آیت کی تلاوت کرتا ہے. معروف ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا. کیا پڑھ کے کیا کہنا چاہ رہا تھا درباری؟ اور سامنے کھڑے ہوئے اسیروں اللہ نے تم سے چھینا ہے، اللہ نے مجھے دیا. ظاہر تو قرآن کی آیات اور ان کے مقامات نہ جاننے والا اور دیگر آیات سے آشنائی نہ رکھنے والا وہ تو کہے گا دین نے قرآن سے ثابت کیا بات ہے کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت کی تم سے چھین. اور خاص طور پہ اگر جدید کا گڈھا بھی ساتھ کرے
آیت سے استدلال بہت زیادہ ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزیز کر دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یدک الخیر, ساری کی ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. ایسے توحید والی آیت کون پڑھ رہے ہیں؟ دین کے وارثوں کو اسیر بنا کر, آگوں کو قتل کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت کر, اپنے اقتدار کو جسٹیفائی کر, اللہ کی طرف نسبت دے. یہاں پر ایک ہستی آگے بڑھتی ہے, رکھی ہوئی, سفر کے مسائل برداشت کیے ہوئے, اپنے عزیز ترین لوگوں کی لاشیں دیکھی ہوئی, ان کی پامالی دیکھی ہوئی, لیکن آگے بڑھتی ہے زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. اس نے ان سے کہتی ہے کہ آیت تیرے لیے, اور سے سنیے, تو تیرے لیے آیت ہے وہ میں پڑھوں. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جن لوگوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ کی بات نہ ماننے کا راستہ اختیار کیا ہے, وہ گمان بھی نہ کرے, وہ سوچے بھی نہ, انما نملی لهم خیر لانفسهم, کہ ہم جب انہیں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں, اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی. آپ کمپیرزن کریں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے اقتدار کیا, بی بی کہہ رہی اللہ نے تیری رسی ڈھیلی چھوڑی ہے, تو سوچ بھی نہ کہ تیرے لیے کوئی خیر ہے اس میں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ہم صرف اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے, اللہ تجھے رسوا کرے گا. یہ دو آیات کا مقام کیا ہے؟ یہ دو آیات جب اکٹھی کر کے آپ رکھیں گے, ان کا خلاصہ مل کے ان کا جو رزلٹ آئے گا کہ اگر کسی کے پاس دنیا کی کوئی کرسی ہے, کوئی دنیا کا مال اس نے کمایا ہے, تو اگر تو اللہ کی حدود کو کراس نہیں کیا, کسی پہ ظلم نہیں کیا, کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, تو پھر وہ کہہ سکتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. لیکن مخالفوں کو قتل کروا کر, ظلم کر کے, تجاوز کر کے, لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرا کے, جیلوں میں ڈلوا کے, زبردستی تخت پہ بیٹھ گیا, پھر کہتا ہے قل اللہم مالک الملک. اللہ لعنت کرتا ہے اس آیت کی تلاوت کرنے والے پر. جب ظلم اور تجاوز کے ذریعے دنیا کا کچھ حاصل کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہو. یہ بی بی زینب نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ تجھے تو اللہ نے ڈھیل دی ہے, اور اللہ بڑے ظالموں کا پھر رسہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ اور غرق ہو جاؤ گناہ. نہ کہ جیسے وہ کسی نے کہا کہ تو حرام کمایا, اس سے محل بنوایا, اور اوپر لکھ دیا ہاذا من فضل رب. آیت لکھ دینے سے رب کی لعنت اس کے فضل میں تبدیل نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں. اور حرام مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے وہ حرام حلال نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ کوئی قبولیت والی سائٹ پر اللہ کے پاس جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد بس. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کے مطابق میں آپ دیکھیں کہ میری زندگی میں
اللہ نے جو مجھے جان عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، صلاحیتیں عطا فرمائی، اور اس نے جو مجھے مال رزق عطا فرمایا، تو یہ جو اللہ فرما رہے مومن تو بس وہ جو جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں. یاد رکھیے جہاد کا ہر وقت معنی لڑائی نہیں ہوتا، جنگ نہیں ہوتا. جہاد کا معنی ہوتا ہے اسٹرگل، کوشش. کس کے لیے کوشش؟ فی سبیل اللہ. ان کاموں کے لیے کوشش جن کو اللہ کی راہ کہا جا سکتا. یعنی اپنی زندگی کے پلان کو، اپنے اہداف کو وہ اہداف قرار دینا جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے، بڑے صاف لفظوں میں کہتا ہے، مت سمجھنا تم کسی اور پلان کے لیے جو بغیر کسی پلان کے خلق کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے. اگر مجھے اپنا اللہ اور رب مانتے ہو، مجھے خالق مانتے ہو، تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں تو جن و انس کو خلق کر کے بس اپنی بندگی دیکھنا چاہتا تھا، کرتے یا نہیں کرتے. کمپنی کا باس ایک ٹارگیٹ دے رہا ہے، بینک کی برانچ کا مینیجر اپنے برانچ والوں کو ٹارگیٹ دے رہا ہے، تو نے اتنا کیش جمع کرنا، تو نے اتنے اکاؤنٹس کھلوانے. کرتے ہیں اسی طرح دیگر کمپنی. ایک جذبے والا ورکر وہ جناب نکل جائے گا، بینک کھلوا کے چھوڑ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی توقعات ہے بندے سے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیکھنے کے لیے خلق کیا کہ تو میری بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں تو صرف بندگی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ جہاں بھی ہے میری مقرر کردہ حدود کو کراس مت کر. تو اگر میری حدود میں رہ کے تو جس کو تو دنیا سمجھتا ہے وہ بھی کرے گا، میں تجھے ثواب. فرمایا رزق کے حلال کے لیے محنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لیکن رزق کے حلال کی یہ کسی نے نہیں فرمایا کہ رزق میں حرام حلال کی پرواہ بھول جاؤ اور اس کے بعد تھوڑا سا دن میں سے ہمیں نکال کے دے دو بات کی حلال. اللہ کے سسٹم میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کو ہم ریپیٹ کیا. ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کا اللہ کے ریکارڈ میں وہ بندہ مالک ہی نہیں، اور مالک نہیں ہے اسے استعمال کی اجازت بھی نہیں. غلط کمایا، ایک نافرمانی کی، پھر اس کو استعمال کر رہا ہے جس کی اللہ نے اسے پرمیشن دی. دوسرا جو لیکن مومن جو جائز طریقے سے حلال سے اللہ کی حدود میں رہ کر بھی کماتے ہیں، ان کا ایمان کہتا ہے اس سے اچھی جگہ انویسٹ کرنے کی اور کوئی نہیں. سلوات پڑھیں. حدیث کی کتابوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاد کی ہیڈنگ کے نیچے آتا ہے. جہاد کا معنی وسیع ہے، ہم عرض کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا. جہاد یعنی اسٹرگل، کوشش اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ صبح لحاف ہٹا کر وضو کے لیے جانے کی ہو. اسٹرگل جہاد اور بعض اوقات یہ بڑا سخت ہوتا ہے، نہیں کر پاتے.
شیطان بھی تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ کر لینا 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد یہاں تک شروع ہو جائے میرا کام نہیں. کوئی بھی کوشش اپنی اولاد کو حقیقت میں یعنی درد رکھنا کہ میں خدا سے کنیکٹڈ بندے بناؤں, دنیا کے لیے تیار کروں. دین نہ صرف یہ کہ دنیا سے روکتا نہیں ہے بلکہ دین کہتا ہے دنیا میں آگے بڑھو دوسروں سے. مومن کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو نہ مانگنے والا ہاتھ, دین کا یہ تقاضا. کسی بھی علم میں کسی بھی ٹیکنالوجی میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا ہاتھ یوں دیکھنا پسند نہیں فرماتا بلکہ مومن کا ہاتھ عطا کرنے والا ہاتھ, کیونکہ مومن اللہ سے منسوب ہے اور اللہ جس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہتا, اسے بے نیاز دیکھنا چاہتا, اسے دینے والا, عطا کرنے والا, خرچ کرنے والا دیکھنا چاہتا. جہاد کا وسیع ترین معنی ایک ادنا سی کوشش سے لے کر کربلا کی قربانی تک یہ سب جہاد کے دائرے میں. تشخیص درست ہونی چاہیے کہ کس وقت کس جہاد کی ضرورت ہے. میں اپنے حالات کے مطابق, تمام ائمہ نے جہاد کیا ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ فرمائے مومن تو بس وہ ہے جو جہاد کرتے ہیں اور ائمہ اہل بیت یعنی مومنوں کے سردار وہ جہاد کو ترک کرتے ہیں. آج جہاد کی شکل دوسری ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ائمہ کے مختلف شکلوں کے جہاد ہی تھے کہ بعد والے ائمہ بھی جس امام کی بھی باری آئی حکومت نے سخت سے سخت کنٹرول اور گرفت رکھنے کی کوشش کی. جو کمپرومائز کر لیتے ہیں, حقیقت میں کمپرومائز کر لیتے ہیں, ان کو تو بڑا اوپن گراؤنڈ دیا جاتا ہے, ان کو تو بڑے حکومتوں کی طرف سے بینیفٹ دیے جاتے ہیں, جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا, پابندیاں نہیں لگائی جاتی. سماعت پڑھیے. اور اس جہاد میں زمانے کی قید بھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کا اسلام ماضی کا اسلام, پاسٹ کا اسلام, ان کا اسلام 1400 سال 1300 سال 1200 سال پہلے ختم ہو جاتا ہے. آج کی زندگی سے اس کا کنیکشن نہیں. ایسے بیان کیا گیا ہے ان کو دین. اور جو اسلام 1200 سال پہلے کا ہے اس کو صرف سن کے ثواب دیا جا سکتا ہے, اس کا تقاضا آج کوئی نہیں, بس اس کو سننا ثواب ہے. لیکن یہ نظریہ درست نظریہ نہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آیت اللہ سلطانی کی بات کہ اہل بیت کی تعلیم بیان کرے خطیب اور پھر مومنین کو سامعین کو بتائے آج کے دور میں ان تعلیم کا کیا تقاضا ہے تم سے, آج تم نے کیا کرنا ہے, نہ کہ فقط سن کے ثواب. تو یہ جو جہاد کی آیات ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی دنیا میں کہاں دکھائی دیتی ہے چمکتی ہوئی. اس مقابلت اور اس استقامت میں جو غاصب اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کے خلاف مسلمان کر رہے ہیں, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی. دیکھنے والوں کو چاہیے غور کرے. مثلا ملک شام میں جب شام کے چینلز کے ذریعے حزب اللہ کی سپورٹ کر رہا تھا ایران, تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ پورا کشتی دکھاوے کی, آپس میں ملے ہوئے.
تو اب تو آپ کا حکمران آ گیا شام میں. کبھی بھولے سے اسرائیل کا نام نہیں لیتا بلکہ ٹرمپ سے دھم کیا ہے. اب کیوں نہیں کہتے نورا کشتی؟ وہ تو نورا کشتی بھی نہیں کر رہا. نورا کشتی والے میزائل میں تو لڑ رہے ہوتے, وہ تو نورا کشتی بھی نہیں کر رہا. فلسطین کی حمایت کس نے کی؟ ایک حمایت ہوتی ہے کہ پہلے ماحول بنا دو, دشمن مارے ہو, پھر ان کی حمایت کرو, ان کو دوائیاں دو کے زخموں پہ پٹی لگا, جبکہ زخم لگانے والوں کے ساتھ اتحاد کیا ہو. ٹھیک ہے, یہ حرکت قرآن میں بنی اسرائیل کی بتائی ہے اللہ نے کہ یاد کرو جب تم سے عہد دیا گیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے جیسے یہودیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, اور تم وہی ہو جو تم انہیں قتل بھی کرتے ہو اور ان کو گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی دشمنائی بھی کرتے ہو. کیونکہ مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیل آدھے اوس کے اتحادی تھے, آدھے خزرج کے اتحادی تھے, اور جب وہ دونوں لڑتے تھے تو یہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے, اور جب جیتنے والا ہارنے والوں کو گھروں سے نکالتا تھا یہ بھی سپورٹو ہوتے تھے اپنے الائے کے, اپنے اتحادی کے. اللہ کے عہد کو توڑتے تھے, اپنے جیسے یہودیوں کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے گھروں سے نکالتے تھے. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا تھا, یعنی دنیا کے مفادات حاصل ہو جاتے تھے, اب ان کو دین یاد آتا تھا. کہتے تھے ہمارے بھائی یہودی کتنے مضبوط گھروں سے نکل گئے, قیدی بن گئے, ان کو پیسے دے کے آزاد. اللہ کہتا ہے تم دلانا, تم پہلے ان کے خلاف تجاوز میں شریک رہے, اور جب سب کچھ کر لیا, دنیا کے سارے تم نے تقاضے پورے کر لیے اپنے اتحادیوں کے, اب تمہیں اللہ یاد آیا کہ پیسے دے کے ان کو چھڑوا لیتے ہمارے یہودی بھائی. پہلے فلسطینیوں کو مارنے والوں کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو دوائیوں کے ڈبے بھجوا زخموں میں برف رکھ. آیات قرآن تو ابد تک اس طرح جب پڑھی جائے تو آگے سے کچھ بندے کہتے ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں آپ نے کیوں فٹ کر, تمہیں کیوں لگ رہا ہے فٹ ہو رہی؟ اگر وہ حرکت کر رہے تو تبھی لگ رہا ہے. قرآن نے تو بتایا اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو کہ تم کو حرکتیں نہ کرنا جو پہلے یہ کر گیا اللہ کی لعنت کما دے. اور جن پہ اللہ لعنت کر رہا ہے اگر ان سے پوچھو وہ کہتے تھے ہمارے سوا جنت میں جانے کس لیے, اتنے کانفیڈینس میں تھے کہ سارے کرتوت کر کے. آپ کو جو فرمائے ایک بار پھر سلمان پڑھی. بڑے سمجھدار لوگ تھے جنہوں کا قرآن سے ثواب لوگ قرآن سے اس کو ویسے سمجھ کے مت پڑھنا پڑتا. اپنا زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا اور دستی کم کرنی پڑے گی, اس لیمٹس میں رہنا پڑے گا. اس کو مت پڑھو, اس سے ثواب دو, اس سے استخارے کرو, پلاٹ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا, رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, سفر میں جانا ہے یا نہیں جانا, استخارے کرو. پوچھنا مت کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ مت پوچھنا کہ حرام سے خرید رہا ہوں, یہ صرف پوچھنا کہ استخارہ کرو اس طریقے کو پروفٹ ہوگا کہ نہیں. اس طرح کا استخارہ قرآن اچھا مشورہ دے, ہر کس مشورے دے. اور اگر استخاروں سے پراپرٹیوں کے فیصلے صحیح ہوتے تو چائنا اور امریکہ والے کبھی فیلئر میں ہوتے, وہ تو استخارے کوئی نہیں کرتے, ہم کرتے. اللہ نے دنیا ایسی بنائی تھی کہ جہاں پر استخاروں سے ترقی, ادھر استخاروں سے ہوئے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور استخاروں سے کیے ہوئے کاروبار بھی بڑا کرتے. سیرت میں رسول یہ ہے نہیں کہ اگر استعمال نہ کرو استخارہ, تو میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. مثال کسی طرح جو چیز جس استعمال کے لیے اللہ نے دی ہے سارے لوگ اس سے ہٹا کر قرآن استعمال شروع کرتے تاکہ نشہ رہے.
کہ ہم کنیکٹڈ ہیں قرآن سے، قرآن جو باتیں کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی جائیں. تو پھر جو یہ کرتے ہیں نا سلیکٹڈ دین کہ پہلے میں نے مثلا فلانے کافر سے اتحاد کیا ہوا ہے لہٰذا میں وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے لہٰذا میں نے چھپ کر کے دیکھ رہا ہے میرا اتحادی جو ہے، جب اس کی اچھی طرح بھڑاس نکال لی تو چوبر بنا دیا مسلمانوں کا. اب میں ان کو دوائیوں کے ڈبے بھیج رہا ہوں، اب میں ان کو غذا بھیج رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا مسلمانوں کی ہیلپ کرے گا، اللہ لعنت کرے گا اس اسٹیٹ پر. اگر مسلمان ہو تو ان کی وہ حمایت کرو کہ وہ بھی زخم لگانے کے قابل ہو. آپ کو خطبہ پڑھ کے سناؤں گا، آج کا وقت تمام ہے، مولا علی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا. جب شامی لشکر کاروائیاں کرتے تھے مختلف امیر المومنین کی خلافت میں، مختلف شہروں میں لوٹ مار کرتے تھے، ایک شہر میں یہ حرکت ہوئی تو مولا نے خطبہ دیا، فرمایا کہ اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ شہر میں گھستا ہے، لوٹ مار کرتا ہے اور آرام سے واپس نکل جاتا ہے اور اس کے بدن پہ کوئی زخم نہیں ملا. کتنے تم لوگ کا اہل ہو. لیکن الحمدللہ جس ملک میں اس ملک کے حکومت کے نظام کے بانی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سید الشہداء حسین کی وجہ سے ہے، ان پر جب کوئی آیا حملہ کرنے تو زخم کھا کر کے ہے، بغیر زخم کھائے نہیں گیا. ایک جو ابا بنا ہوا تھا امریکہ توڑ دیا انہوں نے. آپ انشاءاللہ سبھی حالات سے آگاہ ہیں. اتنی ایرانیوں کو صلح کی جلدی نہیں ہے جتنی جناب ٹرمپ کو جلدی ہے کہ صلح ہو. ایک ایران مسلمان بھی اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، ڈٹا ہوا ہے. کس کے سامنے؟ جو بطور ٹرمپ کے دنیا کی تاریخ میں اتنی طاقتور آرمی نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم انہیں اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، ہم فلان کر دیں گے. کہتے سنو کر اپنے اہداف تک نہیں پہنچا استقامت کی وجہ سے. انہوں نے سیکھا اس خطبے سے کہ اگر تمہارے شہر پہ کوئی حملہ کرے تو تم نااہل ہو اگر وہ بغیر زخم کھائے واپس چلا جائے. تمہارے ایمان میں گڑبڑ ہے، وہ ایمان میں تمہارے اندر جذبہ جہاد پیدا نہیں کرتا. بات تو تمام کروں آج کے لیے اپنی آرائش کو ایک تکلیف دہ بات کی طرف اشارہ کر. ایک اچھی بات لیکن اس کے ساتھ ایک تکلیف دہ. اچھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے توفیق دی مثلا پاکستان کے ذمہ دار حضرات کہ اس جنگ میں انہوں نے بڑی قابل قدر کوششیں کی امن قائم کرنے. آپ کو معلوم ہے رب اگر ان کی تعریف کرے تو ہم اسے نیگیٹو لیتے ہیں. توجہ فرما رہے امریکہ جس کی تعریف کرے ہمارا بیان یہ ہے کہ جو ہزاروں مسلمانوں کو بے گناہ کو عورتوں بچوں کو ان کی جینوسائڈ کروانے والے کا حامی ہے، وہ کسی کی تعریف کرے تو وہ مشکوک ہے. لیکن الحمدللہ ان ہمارے پاکستان کی حکومت کے افراد کی ایرانیوں نے شکر گزاری، ایرانی عوام نے سڑکوں پہ نعرے لگائے تشکر تشکر پاکستان. شکریہ شکریہ پاکستان، آپ کا شکریہ. ایران کی اسمبلی میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ہم بھی دعا گو بھی ہیں اور دل سے شکر گزار بھی ہیں ان افراد کے لیے جنہوں نے مثلا یہ کردار ادا کیا، رول پلے کیا اور جنگ کے اندر نہیں گھس گئے، جلدی سے غلطی نہیں کی، فریق نہیں بن گئے تاکہ امکان ہو سکتا.
لیکن ایک تکلیف سے خبر ملی، اور وہ تکلیف سے خبر یہ ملی کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آپ کو پاکستان میں احتجاج نہیں کریں۔ آپ سوچیں وہ لوگ کتنے پاور، یعنی وہ مسلمانوں کے بچے مار سکتے ہیں، وہ اسکولوں پر میزائل مار سکتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ان کے خلاف شدائد احتجاج طلب نہیں کر سکتے، یہ مناسب نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جلوس میں غیر ملکیوں کی تصویریں نہ لگائیں۔ غیر ملکی کون؟ شہید آیت اللہ خامنائی، موجودہ رہبر مصطفیٰ خامنائی، جو شہید زندہ ہے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، بس اللہ کی مرضی کی بات۔ یہ فارنرز ہیں، آپ تو خود جا کر ان فارنرز کو وہاں پہ سیدھے سے لگا رہے ہیں، آپ کو بھائی چارے کا اعلان کر رہے ہیں، تو پاکستان میں ان کی پکچرز پہ کیوں بین لگا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیعہ ہوتے ہوئے اہل سنت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی عمارتیں تباہ کروائی ہیں، اپنی فوج پر حملے کروائے، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، اپنا نظام حکومت داؤ پر لگائی ہے ان شیعوں نے اہل سنت کے لیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر امریکہ دیکھ رہا ہے آپ کو اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ لہذا ہم یہ درخواست کریں گے کہ پاکستان دنیا کے ہر ملک میں احتجاج کی آزادی۔ آپ امریکہ میں جاؤ، امریکہ کے کامیڈینز کسی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا اشر کر رہے ہیں، اسے کارٹون بنایا انہوں نے۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، امریکن جو کامیڈینز ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ جوکس کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا، اس کو غصہ بھی چڑھتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ تو نہیں وہ کر سکا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ نہ کریں۔ ہماری ان سے بھی زیادہ مجبوری ہے، ہم اپنے ملک کے قانون کی حد میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے قاتلوں کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ پروردگار عالم حقیقی معنوں میں اللہ کے غلام، اللہ کے عبد بننے کی اور اللہ کا عبد بن کر باقی تمام بندگیوں کی زنجیریں توڑ دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اصل کامیابی یہی ہے، ذالک الفوز العظیم، ورنہ یہ غلامیاں جو دنیا کے مفادات کے لیے ہے، ساری کی ساری غلامیاں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کا جواب دینا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ جواب دے ہی نہیں پائے۔ I have minutes Allah. I have minutes Allah. اے ہماری درس کا، اے ہماری درس کا، اے ہماری درس کا، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اپنے دلوں کو ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی متوجہ رکھتے ہوئے اپنے قلوب کو کربلا کی طرف جہاں عصر عاشور ایک پیلے پر رسول کا نواسا طرح
نظر بائیں طرف ڈالتے ہیں میدان پر، ایک نظر دائیں طرف ڈالتے ہیں، اپنے تمام پیاروں کی لاشیں تلواروں سے کٹی ہوئی حسین کی نظروں کے سامنے۔ ایک دفعہ ایک درد سے نام لیے کچھ لوگوں، فرمایا این مسلم الحبیب، این حبیب ابن مظاہر، اپنے ساتھیوں کو پکارا، فرمایا میرے شاہ سواروں کو میں کیا ہو گیا، حسین تمہیں پکارتا ہے، تم لبیک نہیں کرتے۔ تو رخ اشقیاء کے لشکر کی طرف کیا حسین نے کہ اللہ کا عبد، یہ امام وقت، یہ وارث قرآن، وارث شریعت، اپنے سارے پیارے جن کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، آخری مرتبہ پھر بھی انہیں نصیحت کرتا ہے، کیونکہ امام یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر ایک استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ينصرنا هل من غاف يضب عن حرم رسول اللہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کوئی مددگار، ہماری مدد کرنے والا۔ دوسرا جملہ اس سے زیادہ گویا دل پر لگنے والا تھا، ہے کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا۔ یہ جو خیمے تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں ان خیموں میں، ہے کوئی اس حرم کا دفاع کرنے والا۔ حسین کا استغاثہ سنا، اداکاروں، ایک دفعہ خیموں سے بیویوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی، حسین جلدی سے نیچے آئے، بی بی زینب گریہ فرما رہی ہے، سوال کیا گریے کا سبب کیا ہے، بی بی نے جواب دیا، بھیا جب آپ نے استغاثہ کی صدا بلند کی، اصغر نے خود کو چھونے سے نیچے گرا دیا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بہن زینب میرے لال کو مجھے لا کر دیجیے۔ اصغر کو لایا گیا، ایک چادر میں کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، حسین نے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اب جو چہرے سے اصغر کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا معصوم بچہ خشک ہونٹوں کے ساتھ کبھی لبوں کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، بچے کی حالت برداشت نہ کر سکے، دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر لشکر اشقیاء کی طرف چلے۔ حسین دشمن کے لشکر نے گویا سمجھا ہوگا حسین شاید قرآن اٹھا کر لا رہا ہے، قرآن کا واسطہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ میں کہوں گا قرآن ہی تو تھا، قرآن نہ ہو، قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ تھا، علی اصغر قرآن کی سورت اٹھا کے لا رہے تھے، لائے اشقیاء کے سامنے، ایک دلوں کو چیر دینے والا جملہ بولا، فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر۔ اے اشقیاء اگر حسین پر مجھے رحم نہیں آیا تو اس کمزور بچے پر تو رحم کھاؤ۔ الا ترون کیف یتلقى عطشانا، ارے دیکھو تو صحیح پیاس کی وجہ سے کیسے لبوں کو کھولتا بند کرتا ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا ازاداروں، اشقیاء منہ پھیر کر رونے لگے، ابن سعد گھبرا گیا، ہر ملا کو جلدی بناؤ، ہر ملا آگے بڑھا، کہتا ہے اقطع کلام الحسین، ہر ملا جلدی سے حسین کو خاموش کروا، کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے۔ یہ لائن آگے بڑھتا ہے، اپنے نشانے کو دیکھتا ہے، ایک معصوم 6 ماہ کا بچہ، لیکن خدا جانے کیوں اس لائن نے اس تیر کا انتخاب کیا جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تیر کو کمان میں چڑھایا، اسے پردہ بیوی رباب دیکھتی ہے، تیر چلا گئے علی اصغر کے گلے کی طرف۔ قاتل نے جملہ لکھا، جب تیر لگا علی اصغر کی گردن پر، انقلب الصبی علی یدیہ الحمار، تیر کھا کر بچہ امام کے بازوؤں پر پلٹ گیا۔ اب حسین اسی ذبح ہوئے قرآن کو لے کر چلے واپس خیموں کی طرف۔ خیموں کے قریب
पहुंचे। बीबी सकीना ने बाबा को आते देखा, बच्ची दौड़ती हुई आई, अरे बाबा मेरे भाई की प्यास बुझ गई, मेरे भाई को पानी पिलाना है। हुसैन खामोश है, बस अपनी तलवार निकाली, जमीन करबला को खोदना शुरू किया। हुसैन एक छोटी सी कब्र बना रहे हैं, अली असगर की लाश उठाई, उस छोटी सी कब्र में दफन किया। हुसैन ने सोचा होगा कि जब लाशों की हुर्मती की जाएगी तो कम से कम असगर की लाश में हुर्मती से महफूज रहे, लेकिन ऐसा हो न सका। 11वीं का सूरज तुलू हुआ, हुक्म दिया लईन ने, शहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद करो। सरों की गिनती हुई, ये लईन कहता है एक असगर हुसैन का बच्चा भी मारा गया था, उसका सर दिखाई नहीं देता, जाओ तलाश करके लाओ। इन लईनों ने बड़े बड़े नेज़े उठाए हैं, अली असगर को ढूंढने के लिए करबला की रेत में नेज़े मारते हैं। एक लईन ने ऐसा नेज़ा मारा